وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رات کو آرام نہیں کرتے تھے، رات کو نرم و نازک بستر کی زینت نہیں بنتے تھے، رات کو ٹھنڈے کمروں میں اے سی کے نیچے نہیں سوتے تھے، بلکہ گلیوں کا چکر لگاتے، غربا میں دیکھتے کون غریب ہے کہ جو بلک رہا ہے، کہ جو سسک رہا ہے، کہ کھانا نہیں ہے پینا نہیں ہے، رات کو اس کے لیے کھانا بھی مہیا کرتے، اور پھر کسی کو بتاتے بھی نہیں تھے، بلکہ رب کی رضا کے لیے ہر ایک حق دیتے تھے۔ لیکن سامعین محتشم، آج وہ بھی دور ہے، آج ہم کس قدر بے حسی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی کشمیر کے اندر ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، اور ہماری ان ماؤں بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر اس کا کسی نے درد محسوس کرنا ہو تو اپنے اسی معاشرے میں اپنی بہن اور بیٹی کی عزت کی عصمت دری ہوتے دیکھو، اگر تم وہ برداشت کر سکتے ہو تو پھر وہ بھی برداشت کرو۔ اگر تم اپنی حقیقی بہن اور بیٹی اور ماں کی عزت کو پامال ہوتے نہیں دیکھ سکتے، پھر ان کی عزتیں پامال ہوتی ہم دیکھ رہے ہیں اور اس پہ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ تو اس لیے سامعین محتشم، یہ ہمارے امتحان کا مرحلہ ہے۔ ہم جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، شانہ بشانہ کھڑے ہیں، یہ تو 72 سال ہو گئے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان 72 سالوں میں 6 لاکھ کشمیری شہید ہو چکے ہیں اپنی آزادی کے نام پہ، اور 10,000 عورتیں جو اغوا ہو چکی ہیں جن کی خبر تک ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم 72 سال ہو گئے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، 6 لاکھ شہید ہو گئے ہیں، ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ہر روز ان کی عزتیں لٹ رہی ہیں، ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ارے اس سے بہتر تھا کہ ہم مر جاتے، ان کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے، اور محض یہ کہ ہم ان کے لیے اتنا احتجاج کریں گے، آدھا گھنٹے کھڑے ہوں گے، تو ہمارے کھڑے ہونے سے کیا ہے؟ ہم تو سکون میں کھڑے ہیں، ہم تو اے سی کے نیچے کھڑے ہیں، ہم کھڑے ہوں یا بیٹھے ان کو کوئی ایسے فرق نہیں پڑتا۔ ان کو تب ہی فرق پڑتا ہے کہ جب ہم ان کے لیے اپنا عملی کردار ادا کریں۔ اس لیے ہم ان تمام تر حالات میں اپنے حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہماری افواج پاکستان کو حکم دیں، اور جو اب تک کی حالات ہیں، میرے استاد گرامی نے جو ایک تفصیلی فتویٰ دیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ شائع بھی ہو چکا ہے۔ تو کشمیر کی اس حالت میں 13 ایسی وجوہ ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں کہ جن کی وجہ سے جہاد فرض ہو چکا ہے۔ یہاں تک کہ لکھا گیا ہے کہ اگر ایک مسلمان عورت مشرق میں اس پر ظلم و ستم ہو رہا ہے تو مغرب والے مسلمان اگر اس کی عزت نہیں بچاتے تو قیامت کے دن وہ بھی جواب دہ ہوں گے۔ اگر ایک عورت کی عزت مشرق میں لٹے مغرب والے جواب دہ ہو سکتے ہیں۔ کشمیر تو ہمارا پڑوس ہے، کشمیر تو ہماری شاہراگ ہے، کشمیر تو ہمارے ڈی این اے میں شامل ہے۔